آج عافیہ صدیقی کیس میں بڑی اہم سماعت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے اس کیس کی سماعت کی، اور آج سیکرٹری منسٹری آف فارن افیئرس کو طلب کیا گیا تھا، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے اور ریاست کی نمائندگی بطور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل دوگل صاحب کر رہے تھے۔ اور آج کی سماعت میں ایک لحاظ سے کہا جائے تو بڑی افسوسناک صورتحال سامنے آئی ہے، اور بڑی شرمناک صورتحال ہے ریاست پاکستان کے لیے، جس کا اظہار یہ میں اپنی طرف سے اس کا اظہار نہیں کر رہا۔ میں آپ کے سامنے وہ عدالت کی جو کاش کوئی فلم ہوتی جو میں آپ کے سامنے دکھا سکتا کہ کس انداز میں عدالت نے آج ایک اس کا اظہار کیا ہے حکومت پاکستان پر برہمگی کا، کہ آپ کس قسم کے لوگ ہیں کہ ایک چھوٹا سا امریکی عدالت جس نے سزا دی تھی، اس عدالت میں ایک درخواست دینی ہے امریکی وکلاء نے عافیہ صدیقی کے، جسے کہتے ہیں موشن فار کمپیشنیٹ ریلیز، کہ آپ اسے انسانی بنیادوں پر اس خاتون کو رہا کر دیں۔ اس درخواست کے اوپر حکومت پاکستان نے صرف اپنا کنسنٹ اس حد تک دینا ہے کہ اس کو اگر انسانی بنیادوں پر رہا کر دیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ ایک لکھنا ہے، یہ تحریر ہے جو حکومت پاکستان کو دے دی گئی، اور حکومت پاکستان منسٹری آف فارن افیئرس کو یہ ٹائم دیا گیا تھا کہ وہ آ جائے اور بتائے کہ وہ کیا اس پر سائن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ منسٹری آف فارن افیئرس پاکستان کی آج عدالت میں آئی، پہلے بھی وہ یہ سٹانس لیتے رہے، آج آ کے انہوں نے پھر دوبارہ کہا جی کہ ہم نے اس کا ایک بڑا لمبا پروسیس ہے، ہم پاکستان کے تمام اداروں کو آن بورڈ لیں گے، یہ پہلے منسٹری یہاں موفق کے ساتھ یہاں سے جائے گا منسٹری آف لاء میں، منسٹری آف لاء سے جائے گا منسٹری آف انٹیریئر میں، وہاں سے کیبنٹ میں جائے گا، کیبنٹ سے اپروو ہو کے آج وہ ایک نئی چیز لے کر آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ میں کسی وکیل سے رابطہ کرنا ہے جو ہمیں یہ بتائے گا، سجیسٹ کرے گا کہ یہ جو کلیمنسی پٹیشن ہے کیا حکومت پاکستان اس درخواست کو امریکہ میں دے کہ نہ دے۔ عدالت اس بات پر شوق تھی، حیران تھی، ایک خاموشی طاری ہوگی کہ حکومت پاکستان اب صرف اس بات کے لیے بھی امریکہ میں وکلاء سے مشورہ کرے گی کہ کیا ہم اپنے شہری کے لیے، پاکستان کی مظلوم بیٹی کے لیے اتنا نہیں لکھ سکتے امریکہ کی عدالت کو کہ اگر اس کو انسانی بنیادوں پر رہا کر دیا جائے۔ یہ عدالت کے سامنے ایک سوال تھا، تو عدالت نے کہا مسٹر دوگل صاحب آپ جو ہے ریاست پاکستان سیریس ہو کے ایک کرج پیدا کریں۔ انہوں نے کہا اپنے اندر نہ کرج پیدا کرو اور سیدھا کہو کہ میں نہیں کرنا چاہتے ہم، یا یہ کرج پیدا کرو کہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو چھوٹے موٹے دفتری کام ہے نا، یہ تو تم بڑی خوشی کرتے ہو، لیکن جب پرنسپل سٹانس لینے کا موقع آتا ہے، جب کوئی ہمت دکھانے کا موقع آتا ہے، اتنی ساری بات کی کہ یار ہمارے شہری کو کمپیشنیٹ گراؤنڈز پر ریلیز کر دیا جائے، تو تم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہو۔ مطلب عدالت نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے، آرڈر آپ کے سامنے آ جائے گا، کہ ریاست پاکستان نے اس کیس میں اپنے آپ کو اسپائن لیس شو کیا ہے، یعنی یہ شو کیا ہے کہ جیسے جو ہے وہ ان کے ہاں کھڑے ہونے کی سکت ہی نہیں ہے۔ یہ عدالت میں بھی جا کے صدا نہیں، عدالت نے گولی مار دینی تھی ان کو، کسی کو، کہ آپ اپنی قوم کی بیٹی کے لیے یہ کہہ دیتے کہ یار اس کو رہا کر دیں، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک پہلا ایشو تھا۔ پھر دوسرا ایشو جو ہے وہ عدالت کے سامنے تھا، وہ یہ تھا کہ ایک امریکی صدر کو ایک درخواست جاتی ہے جب اس کی ٹرم اینڈ ہو رہی ہوتی ہے نومبر میں، تو اس سے پہلے وہ جو ہے کلیمنسی پٹیشنز انہیں کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے اور جن کو سزائیں ہوتی ہیں، وہ امریکی وکیل وہ کلیمنسی پٹیشن فائل کر رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ اس پر بتائیں کہ آپ کیا سپورٹ کر سکتے ہیں عافیہ صدیقی کی، کیا آپ حکومت پاکستان اور عدالت نے جو جسٹر تھا عدالت کا، انہوں نے کہا اگر آپ ایک امریکی عدالت کو نہیں لکھ سکتے کہ کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر رہا کر دیں، تو امریکی وائٹ ہاؤس کو آپ لکھنے کی جرت پیدا کریں گے، لیٹر لکھنے کی، کہ ہماری بیٹی کو جو ہے وہ تم اس کو معاف کر دو اور اسے وطن واپس جانے دو، کیا آپ یہ کلیمنسی پٹیشن فائل کر دیں گے؟ تو انہوں نے عدالت نے ان کو موقع دیا کہ آپ اس پر دیکھیں، سوچیں کیا کر سکتے ہیں آپ۔ تو انہوں نے کہا جی کہ دوگل صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم اس پہ مدد کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ٹائم دیں، ہمیں کلیمنسی پٹیشن جو امریکی عدالت میں جو امریکی صدر کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا ڈرافٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں، تو ہم جو ہے وہ اس کو پروسیس کر دیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے 13 ستمبر تک کا ٹائم ہے، ہمیں اگلے ایک ہفتے تک ہم نے وہ حکومت پاکستان موفا کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور موفا اگلی تاریخ پر ایک ہفتے اس پر غور و فکر کرنے کے بعد آئے گا کہ کیا امریکی صدر وائٹ ہاؤس کو ہم صرف اتنا سارا کہہ سکتے ہیں کہ یار اس کی کلیمنسی پٹیشن کی درخواست منظور کر لو اس عورت کی۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ
رہے کہ اس کو بے گناہ ڈکلیئر کر دیں, ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے, کچھ بھی نہیں کہہ رہے, اتنا کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو معاف کر دو. کلیمنسی پٹیشن آپ منظور کر سکتے ہیں, یہ آپ کا اختیار ہے, بڑے بڑے مجرموں کو وہ کر سکتے ہیں, لیکن اب دیکھیں یہ حکومت پاکستان اس پر کیا رسپانس لے کر آتی ہے. تیسرا ایشو تھا پی ٹی اے پرزنرز ٹرانسفر ایگریمنٹ جو ہے, اس کے لیے حکومت پاکستان نے کہا کہ 4 ہفتے منسٹری آف فارن افیئرز انٹیریئر کو چاہیے اس کو فائنل کرنے کے لیے, اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا, اور اس کے بعد پھر ہم 1 ہفتے بعد امریکہ کو, تو 4 ہفتے کا ٹائم انہوں نے اس کے لیے مانگا ہے. عدالت نے انہیں 4 ہفتے کا ٹائم دے دیا ہے کہ آپ 4 ہفتے میں پی ٹی اے کے بارے میں اپنی فائنل جو بھی امریکہ کو لکھ کر لے کر آئیں گے, کیونکہ اس پر رضامندی کا وہ اظہار کر چکے ہیں. لیکن آج پوری پاکستانی قوم کے لیے یہ عدالت کی زبان میں کہہ رہا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ ایک شرم کا مقام ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ اس حد تک اپاج ہے, اس حد تک بے حس ہے. یعنی عدالت نے کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا کوشش, ان کا ضمیر جاگ جائے. اور پھر عدالت نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ ایک وقت آئے گا شاید عافیہ صدیقی امریکیوں کی جدوجہد کے نتیجے میں, امریکی وکلاء کی جدوجہد کے نتیجے میں, پاکستان سے باہر کے لوگوں کی جدوجہد کے نتیجے میں ہو سکتا ہے وہ پاکستان واپس آ جائے. لیکن اس وقت پاکستان کے حکمرانوں کو, پاکستان کے, عدالت نے کہا پاکستان کے پولیٹیشنز کو, پاکستان کے اداروں کو, سیکرٹریز کو, پاکستان کے منسٹرز کو شاید اس وقت شرم اور حیا آئے کہ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو ہم لکھ سکتے تھے, لیکن ہم لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں تھے, اور ہم عدالت کے ساتھ جو ہے وہ فٹ بال کھیل رہے تھے. یہ آج عدالت کی پوری ایک پروسیڈنگ ہے عافیہ صدیقی کیس کے لیے, اور یقیناً بطور وکیل میرے بھی جذبات ہیں, ان کی فیملی کے بھی جذبات ہوں گے, لیکن جو بھی انسانیت پسند بندہ اس کیس میں حکومت کی صورتحال دیکھتا ہے وہ ششدر رہ جاتا ہے کہ اتنے ظالم اور سفاک بھی ہو سکتے ہیں. بنیادی طور پر یہ عافیہ صدیقی صاحبہ کے قاتل ہیں, یہ قاتل ہیں, یہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں, اور اس کو ان کا آسان حال نکالا ہے کہ امریکہ کی جیل میں اس کو مرنے دو, سڑنے دو, ختم ہونے دو, اور ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے جس میں یہ حکمران ہمیں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. جی ہاں, میں 2-3 باتیں کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورتی سے ڈاکٹر فوزیہ کے وکیل ڈاکٹر عافیہ کیس میں عمران شفیق ایڈوکیٹ صاحب نے آپ کو خلاصہ بیان کیا, اور آج ثابت ہو گیا کہ جو ہم تسلسل سے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کے رہائی میں رکاوٹ اسلام آباد ہے, اسلام آباد کے حکمران ہیں, اور ڈاکٹر عافیہ کی کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر ریلیز جو ہیں, آپ دیکھ لیں 21 سال سے وہ غائب ہیں, اپنے بچوں اور فیملی سے الگ ہیں, اور جس جیل میں اس کو رکھا گیا ہے وہ پاگل قیدیوں کا جیل ہے, FMC کورلسویل, فیڈرل میڈیکل سینٹر کورلسویل. وہ جیل نہیں ہے, وہ پاگل خانہ ہے. 16-17 سال سے وہ اس پاگل خانے کے اندر, 3-4 سال باگرام میں گزار چکے ہیں, اور 16-17 سال یعنی ایک باگرام بدترین دنیا کا ٹارچر سیل اس میں, اور پھر گزشتہ 16-17 سال سے وہ اس پاگل خانے کے اندر ہیں. تو جو تکلیف ان کو گزری ہے, آج تو اسپائن لیس کا لفظ استعمال کیا, بے حس, مردہ ضمیر, یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ آج ایک طرح سے ایک عدالت کی طرف سے ہماری حکومت کے ڈاکٹر عافیہ کیس کے رویے میں ایک صورت میں سامنے آ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں جو گزشتہ 21 سال سے جو بھی حکومت رہی ہے, فوجی ہے یا جمہوری ہے, جس پارٹی کی بھی ہے, وہ سب اس میں ذمہ دار ہیں. وہ بیمار ہیں, پاگل قیدیوں کے جیل میں ہیں, ان کی زندگی کو شدید خطرہ ہے, ان کے اوپر بدترین ٹارچر ہو رہا ہے. پوری قوم کے لیے شرم کا مقام ہے. حکمرانوں کے ضمیر نہیں جاگ رہے, یعنی آج عدالت بھی ان کا ضمیر جگانے کی کوشش کر رہے ہیں, آج عدالت بھی ان کو غیرت دلا رہے ہیں, آج عدالت بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم بے حس ہو چکے ہو, ضمیر مردہ ہو چکا ہے. لیکن حکمرانوں کو ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے, ان کو کوئی ہوش نہیں آ رہا. تو ایک تو کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ, تو اگر عافیہ کو کچھ بھی ہوا اس کی براہ راست ذمہ داری پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے حکمرانوں اور حکومت پر ہوگی. دوسرا جو کلیمنسی پٹیشن ہے وہ بالکل آسان ہے, اس میں روس کے ماضی میں جاسوس بھی چھوڑے گئے ہیں, ایران کے قیدی بھی چھوڑے گئے ہیں, اور بڑے بڑے قیدی چھوڑے گئے ہیں, اور عافیہ تو بے گناہ ہے. وہ تو ایک 9/11 کی وکٹم ہے, ان کا تو جرم ہی کچھ ایسا نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہے ان کا. تو وہ آسانی سے اس کلیمنسی پٹیشن کے ذریعے سے آ سکتی ہے, لیکن اس میں بھی ڈیلنگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں. اسی طرح جو ڈیسیشنز لینا ہے, جہاں ڈیسیشن لے, جیسے کلیمنسی پٹیشن کے اوپر ڈیسیشن لینا, جیسے کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر ڈیسیشن لینا, یہ پولیٹیکل فٹ بال بنا لیتے ہیں.
اور عافیہ آج ان کی وجہ سے امریکی جیل کے اندر وہ ہیں، اور ان کا یہ فیصلہ ہے آج تو انہوں نے بتا دیا حکومت پاکستان ہے کہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے عافیہ کو لانے، یعنی انہوں نے عمل سے انہوں نے اپنے فیصلوں سے بتا دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عافیہ وہاں رہے، ہم چاہتے ہیں کہ عافیہ وہیں پہ ٹارچر میں بھی اور ان کی زندگی کا خاتمہ بھی وہاں پہ ہو جائے۔ آج انہوں نے اپنے فیصلوں سے عملاً بتا دیا، اور جج صاحب نے اسی لیے تو حکومت سے کہا کہ آپ کہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم نہیں لانا چاہتے۔ تو اس کی مذمت میں کرتا ہوں، میں پاکستان کے عوام سے کہتا ہوں کہ قوم کی اس مظلوم بیٹی کے لیے ووٹ کھڑے ہوں، ڈاکٹر فوزیہ کا ساتھ دیں، عافیہ مومن کا ساتھ دیں، دعائیں بھی ان کے لیے کریں، نکلے بھی، آواز بھی اٹھائیں، قدم بھی بڑھائیں، اور حکمرانوں پر دباؤ ڈالیں کہ قوم کی وہ مظلوم بیٹی حافظ قرآن وہ حکمرانوں کی اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی امریکی غلامی کی وجہ سے وہ وہاں پہ بدترین ٹارچر سے نہ گزرے، اور وہ جلد از جلد رہا ہو کے پاکستان آ جائے۔ بہت شکریہ۔ جی تھینک یو۔